الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فذكر بالقرآن من يخاف وعيد عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا إنها ستكون فتنة قلت وما المخرج منها يا رسول الله قال كتاب الله فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم هو الفصل ليس بالهزل رواه الإمام الهمام الترمذي في جامعه صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ معزز دوستو، اللہ کا کرم، اللہ کا فضل احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں چند لمحات دین کی خدمت میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ آج 22 اپریل 2021 ہے اور آج یہاں جامع مسجد عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا میں فقیر آباد ڈیرہ اسماعیل خان قرآن کریم کا ختم کی تقریب جو تراویح میں مکمل ہوا اس کی ہو رہی ہے۔ یہ بہت بڑا فضل ہے اللہ کا، جنہوں نے پڑھا ہے ان پر، اور جنہوں نے ان کو تیار کیا ہے ان پر بھی اللہ کا فضل ہے، اور جنہوں نے ان کو تیار کروایا ہے ان پر بھی اللہ کا فضل ہے۔ یہ بات یاد رکھیں کہ قرآن کریم کی خدمت کے لیے جو لوگ چنے گئے ہیں یہ اللہ کی طرف سے چنے گئے ہیں۔ جن نے خدمت قرآن کرنی ہے، جنہوں نے خدمت قرآن کرانی ہے، وہ اللہ کی طرف سے طے شدہ لوگ ہیں۔ ایک عربی شاعر کا شعر ہے کہ قرآن کریم کی خدمت کے لیے اور اسی طرح کھانے پینے کی برتنوں کی خدمت کے لیے پہلے دن سے طے شدہ ہے عوام کہ کس نے کھانا ہے اور کس نے لڑنا ہے اور کس نے پڑھنا ہے۔ تو یہ اللہ کا کرم۔ دوسری بات کہ قرآن کریم کی ختم کی تقریب میں کہتے ہیں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ کیوں؟ یہ وہ عظیم محفل ہے جس محفل پر اللہ رب العزت کے کلام کو پورا پڑھا گیا ہے۔ ایک اللہ کا کلام ہو اور اسے مکمل پڑھا جائے، یہ حافظ کا بہت بڑا کمال ظاہر کر رہا ہے۔ پہلی جو امت تھی نا، ان میں ایک امت گزری ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی، بنی اسرائیلی امت۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عرض کیا تھا کہ آپ ہمیں آ کر بتاتے ہیں تمہیں تمہارا اللہ نے یہ حکم دیا، اب اللہ نے یہ حکم دیا، کبھی ہماری اللہ سے ملاقات کرا دو۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ مخلوق نبی کے واسطے کو کراس کر کے اللہ کو دیکھ نہیں سکتی، ملاقات نہیں کر سکتی، اللہ کی بات نہیں سن سکتی۔ انہوں نے کہا ہے موسیٰ آپ اپنے اللہ سے کہیں ہم سے ملاقات ہو۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انکار فرمایا۔ 70,000 قوم کے لوگ تھے، انہوں نے 70 بندوں کو نمائندہ بنایا کہ ہم ان کو بھیج رہے ہیں، ان کو اللہ دکھا دو، ہم کہیں گے ہم نے دیکھ لیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام لے کے کوہ طور پر آئے، ارنا اللہ جہرا، میرے مولا یہ کہتے ہیں ہمیں اپنا دیدار کرا دے۔ تو رب نے فرمایا لن ترانی، یہ ہرگز مجھے نہیں دیکھ سکتے، یہ ہرگز میری بات کو نہیں سن سکتے اگر انہوں نے نبی کے واسطے کو کراس کر لیا۔ اللہ ان کی مانگ ہے۔ تو رب نے فرمایا ٹھیک ہے، انہیں کو اس پہاڑ پہ دیکھو، اگر یہ پہاڑ میری تجلی کے نازل ہونے کے بعد اپنی جگہ پہ ٹھہر گیا تو انہوں نے مجھے دیکھ لیا۔ تو سب نے پہاڑ کو دیکھا۔ قرآن کریم کہتا ہے جب اللہ نے تجلی اتاری قوم جل گئی، وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا، حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش تھے، تو بے ہوش کو تو ہوش آتا ہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہوش آیا، اللہ پاک سے دعا کی کہ میرے مولا انہیں زندگی دوبارہ دے دے۔ اے موسیٰ آپ ان کی زندگی دوبارہ کیوں چاہتے ہیں؟ اللہ میں اسی لیے چاہتا ہوں، نادانی ان کی ضرور ہے لیکن یہ نمائندہ ہیں کسی کے، میں جو ان کو جا کر بات کرتا تھا آپ کی، وہ کہتے تھے ہمیں اللہ دکھا دے، اب یہ دوبارہ زندہ ہوں گے تو اپنے آنکھوں کا مشاہدہ جا کر پیش کریں گے کہ نبی کو کراس کرو تو اللہ کو دیکھا نہیں جا سکتا۔
اللہ نے زندگی دی، قوم نے جا کر انہیں بتایا، بات فائنل ہو گئی۔ میری بات کا مطلب یہ ہے کہ وہ قوم اللہ کی بات کو نہ سن سکی نہ دیکھ سکی، اور ہم اللہ کی بات کو دیکھ بھی رہے ہیں اور اللہ کی کو کلام کے پڑھے ہوئے کو سن بھی رہے ہیں، اور ایک لفظ نہیں پورا ختم کر لیا ہے۔ ہم کیوں بچے ہوئے ہیں؟ ہم کیوں نہیں جلتے؟ ہمیں آگ لگ جائے، ہماری زندگی ختم ہو جائے، ہم نے اللہ کے کلام کو دیکھا بھی ہے اور اللہ کی بات کو اپنے کان سے سنا بھی ہے اور اللہ کے کلام کو چھوا بھی ہے۔ اس قوم نے تو رب کا کلام سنا، وہ مر گئی۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ ایک ہی ہے، انہوں نے نبی کے واسطے کو کراس کیا تھا اور ہم نے اپنے پیارے پیغمبر کے واسطے سے کلام کو لیا ہے۔ اصل واسطہ ہمارے نبی پاک کا، اور یہ کلام ہم تک ڈائریکٹ نہیں آیا، انڈائریکٹ آیا ہے۔ ڈائریکٹ آتا نا تو قرآن کہتا ہے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے، تو پہاڑ تو ریزہ ریزہ نہیں ہوا، کیوں؟ حضور کے سینے سے گزر کے آیا ہے۔ نزل علی قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کے سینے اقدس سے گزر کے آیا ہے۔ جیسے گرم بجلی اے سی کے کمپریسر سے گزرتی ہے تو ٹھنڈی ہو جاتی ہے، جلالی کلام حضور کے جمالی سینے سے گزرا ہے تو ہم پڑھ بھی سکتے ہیں اور دیکھ بھی سکتے ہیں۔ اس میں اصل کمال ہمارے پیغمبر کا سینہ ہے۔ اگر میں یہ جملہ کہوں تو بے جا نہ ہوگا کہ ہمارے نبی پاک کے سینے میں وہ طاقت ہے جو دنیا کے پہاڑوں میں بھی وہ طاقت موجود نہیں ہے، کیونکہ پہاڑ ریزوں میں بدل جاتا اور میرے پاک پیغمبر کے سینے نے اسے برداشت کر کے امت کو قرآن بنا کے دیا۔ تو حضور علیہ السلام کے سینے کی عزت ہے۔ ایک حدیث میں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق کو فرمایا، شیبتنی ہود و اخواتہا، ابو بکر یہ سورت ہود اور اس جیسی صورتیں اتری ہیں، ان میں قیامت کا، آخرت کا، قبر کا ذکر ہے۔ اس ذکر نے آپ کے نبی کی جوانی کو بڑھاپے میں بدل دیا۔ یہ لفظ ہے شیبتنی، اس نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے۔ حضور علیہ السلام نے کلام اللہ ہم تک پہنچانے میں اتنی تکلیف برداشت کی ہے، تو آج جو بندہ کلام اللہ کا حامل ہے، کلام اللہ کو اپنے سینے میں اٹھانے والا ہے، اس کا فیض اتنا ہے جب یہ گلاس بھر جائے تو پانی اس سے باہر نکلتا ہے۔ حافظ قرآن کے سینے میں جب قرآن آتا ہے تو اس کا فیض بھی باہر نکلتا ہے۔ کیسے نکلے گا؟ گھر کے 10 بندوں کو جہنم سے نکال کے جنت لے آئے گا اور اپنے ماں باپ کے سر پہ وہ تاج سجوائے گا جس کی سورج کی روشنی سے بھی بڑھ کے روشنی ہوگی۔ کیوں؟ پانی بڑھ گیا تو گلاس سے باہر نکلا۔ حافظ قرآن کے سینے میں فیض آیا تو فیض اتنا نکلا کہ 10 بندے خاندان کے جہنمی تھے وہ جنتی بن گئے، اور ماں باپ کے سر پہ وہ تاج سجا کہ سورج کی روشنی بھی اس کے سامنے شرمندہ ہو گیا۔ یہ کسی پیر فقیر کا لفظ نہیں ہے، یہ اس نبی پاک کا لفظ ہے جس نبی پاک پہ کلمہ آپ نے بھی پڑھا ہے اور ہم نے بھی پڑھا۔ عشرۃ من اہل بیتہ کلہم وجبت علیہ النار، 10 بندے جنت لے کر جائے گا اپنے خاندان کے جن 10 بندوں پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی۔ اور پھر البس والداہ تاجا ضوءہ احسن من ضوء الشمس، ماں باپ کو وہ تاج ملے گا جو تاج سورج کی روشنی کو کراس کر کے آگے پہنچ جائے گا۔ تو میرے دوستو، یہ اللہ کے چنے ہوئے افراد ہوتے ہیں۔ دعا فرمائیں اللہ کا یہ انتخاب ہم پر اور ہماری نسلوں پر بھی جاری رہے۔ ختم قرآن کی تقریب ہے تو میں بھی قرآن کریم کی آخری 2 صورتوں کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں، یہ بھی ختم کے اعتبار سے ہے۔ ان آخری 2 صورتوں میں جو ابھی حافظ صاحبان نے پڑھی ہیں ہمارے سامنے، یہ مبارکباد کے مستحق ہیں، ان کے اساتذہ بھی اور ان کے والدین بھی، اللہ ان کو مبارک فرمائے۔ انہوں نے جو پڑھ کے ہمیں سنایا ہے، اس آخری 2 صورتوں کا خلاصہ کیا ہے یہ اپنے ذہن میں سجا لیں۔ یہ قرآن کریم کی آیت نمبر سورت نمبر 113 سورت فلق، سورت نمبر 114 سورت الناس، یہ دونوں صورتیں مدنی ہیں اور یہ دونوں صورتوں کی کل آیتیں ملا کر 11 ہیں۔ سورت فلق کی 5 آیتیں ہیں، سورت الناس کی 6 آیتیں ہیں۔ یہ 11 آیتیں کیوں اتری تھی، اس کی وجہ کیا تھی، یہ تفسیر میں آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں۔ پہلے اس کا ترجمہ سن لیں، پھر اس کے بعد اس کی تفسیر کے خلاصے کو سمجھ لینا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الفلق مکیہ، یہ وہ سورۃ الفلق ہے جو مکہ مکرمہ میں اتری۔ وہی 5 آیات،
5 آیات پر مشتمل ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحمت کرنے والا ہے۔ قل، اے پیارے پیغمبر آپ اعلان فرما دیں، اعوذ برب الناس، میں پناہ میں آتا ہوں اس اللہ کی جو دانے کو کھول کے اس سے اناج کو نکالتا ہے، یا جو رات کی تاریکی سے دن کو روشن کرتا ہے۔ من شر ما خلق، ہر اس شر سے پناہ میں آتا ہوں جو پیدا ہوا ہے۔ ومن شر غاسق اذا وقب، رات کی تاریکی کے شر سے پناہ مانگتا ہوں جب اندھیرا چھا جائے۔ ومن شر النفاسات، اور میں اس شر سے پناہ مانگتا ہوں جو پھونکنے والیوں سے پیدا ہوتا، فی العقد، جو گرہ کے اوپر پھونکتی تھی۔ ومن شر حاسد اذا حسد، اور اس حسد میں جلنے والے، اس جیلس آدمی کی جیلس پن کی وجہ سے، اس کے جلنے کی وجہ سے جو حسد پیدا ہوتا ہے، اس حسد سے پناہ مانگتا ہوں۔ سورۃ الناس مکیہ، اگلی سورت سورۃ الناس ہے جو مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے۔ وہی 6 آیات، اور یہ 6 آیات پر مشتمل ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحمت کرنے والا ہے۔ قل اعوذ برب الناس، اے پیغمبر علیہ السلام اعلان فرما دیں، میں پناہ میں آتا ہوں اس رب کی جو تمام لوگوں کا پروردگار ہے، ملک الناس، تمام لوگوں کا بادشاہ ہے، الہ الناس، تمام لوگوں کی حاجتوں کو پورا کرنے والا ہے، من شر الوسواس الخناس، اس شر سے پناہ مانگتا ہوں جو وسوسہ ڈالتا ہے جسے خناس کہتے ہیں۔ الذی، وہ خناس ایسا ہے، یوسوس، جس کا کام وسوسہ ڈالنا ہے، فی صدور الناس، لوگوں کے دلوں، لوگوں کے قلوب کے اندر، من الجنت والناس، وہ انسانوں میں سے بھی ہو سکتا ہے، وہ خناس جنات میں سے بھی ہو سکتا ہے۔ آپ کہیں گے کہ مولانا آپ نے کہا یہ سورت مدنی ہے اور یہاں دونوں جگہ مکی لکھی ہوئی ہے، کچھ لوگ کہیں گے مولوی صاحب سے بھول ہوئی ہے۔ مجھ سے بھول نہیں ہوئی، یہ مسئلہ سمجھانے کے لیے میں نے آپ کو سمجھایا ہے۔ یہ سورت مدنی ہے، مکی بھی ہے۔ مکی کیسے ہے؟ نزول کے اعتبار سے، اور مدنی کیسے ہے؟ اثر کے اعتبار سے۔ آپ کہیں گے ایک اعتبار سے 2 صورتیں بھی ہو سکتی ہیں؟ جی ہاں، قرآن کریم کی کئی صورتیں ہیں جو ہوتی مکی ہیں، شمار مدنی ہوتی ہیں۔ وہ کیسے؟ سورۃ الفاتحہ پہلی صورت ہے، یہ مکی بھی ہے، مدنی بھی ہے۔ کیوں؟ 7 مرتبہ اتری ہے، اسے کہتے ہیں 7 مثانی، وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، قرآن کہتے ہیں ہم نے آپ کو 7 مثانی دی ہے۔ تو ایک بار تو بطور قرآن اتری، 6 بار بطور برکات اتری۔ تو یہ صورت نزول میں مکی ہے، اثر میں مدنی ہے۔ کیسے اثر میں؟ آؤ میں اثر سمجھانے لگا ہوں جسے ان 2 صورتوں کا خلاصہ کہتے ہیں۔ وہ اثر یہ ہے، رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں مکہ مکرمہ سے تشریف لائے، ہجرت کر کے آئے، تو مدینہ منورہ کے یہودیوں نے اللہ کے رسول کی مخالفت کی۔ جب مخالفت ان کی کام نہ آئی اور عوام نے، مدینہ کے لوگوں نے رسول اللہ کو بصر و چشم قبول کیا، تو جب باطل دشمن اگر دلیل کی طاقت میں ہار جائے میدان کے اندر تو وہ اوچھے ہٹکندے استعمال کرتا ہے، وہ بددیانتی پر اتر آتا ہے، وہ کمر کے پیچھے وار کرتا ہے۔ جب سامنے مقابلہ نہ کر سکے تو یہودیوں نے جادو کا طریقہ اپنایا، جادو کی گرہیں اپنائیں، اور جادو کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ ختم کرنے کی ایک ناپاک جسارت کی۔ کنہوں نے جادو کیا؟ لبید ابن عاصم ایک یہودی تھا، اس کی بیٹیاں بہت بڑی جادوگرنیاں تھیں۔ انہوں نے گرہ کے اوپر، یعنی گرہ لگاتے اور پھونک مارتے۔ یہودیوں کو بہت پرانا جادو ہے، اور یہودی اس دھرتی پہ سب سے بڑے جادوگر ہیں۔ اتنے بڑے جادوگر ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا، ایک یہودی عالم مسلمان ہوئے ہیں جن کا نام حضرت کعب احبار ہے۔ یہ تابعی ہیں، حضرت عمر کے دور میں مسلمان ہوئے ہیں۔ یہ فرماتے ہیں کہ اگر میں یہ کلمات جو قرآن کریم نے دیے ہیں جادو کے مقابلے میں آیات، جسے ہم منزل کہہ کر پڑھتے ہیں، حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے فرزند مولانا طلحہ کاندلوی نے جو منزل لکھ کر ساری آیتیں جمع کر دی ہیں۔ منزل کوئی الگ وظیفہ نہیں ہے، الحمد کی الف سے والناس کی سین تک جادو کی توڑ پر جو آیات ہیں وہ منزل نام سے جمع کر دی گئی ہیں۔ تو یہ جو منزل ہے،
فرماتے ہیں لولا کلمات اقولہن لجعلتنی الیہود حمارا، کہ امیر المؤمنین عمر میں یہ آیات پڑھتا ہوں، میں یہودیوں کے جادو سے بچ گیا ہوں، ورنہ یہودی وہ جادوگر ہیں، یہ جادو کر کر کے ہو سکتے ہیں مجھے انسان کے بجائے گدھا بنا دیتے ہیں۔ ان کا اتنا جادو ہے، اتنے جادوگر لوگ ہیں، اور پیغمبروں کے مقابلے میں جادوگر آئے، یہ پرانی روش آ رہی ہے۔ قرآن کریم کہتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں فرعون نے جادوگروں سے مدد مانگی تھی، اور 70,000 جادوگر لے کر آیا تھا، اور انہوں نے 70,000 سانپ پھینکے تھے۔ وہ سانپ نہیں تھے، وہ رسیاں تھیں۔ یخیل الیہ من سحرہم انہا تسعی، یوں لگتا تھا کہ وہ رسیاں چل رہی ہیں۔ وقت کے نبی کی آنکھ پر انہوں نے جادو کیا، تو دنیا کے لحاظ سے یوں اثر آیا کہ حضرت موسیٰ نے سمجھا یہ چل رہی ہیں۔ تو جب دیکھا نا کہ چل رہی ہیں، تو اللہ پاک نے فرمایا موسیٰ خوف مت کرنا، وَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ، تیرے ہاتھ میں معجزہ ہے، اس جادو سے بڑھ کے ہے، وہ ہم نے طاقت پیدا کر دی ہے، آپ اس عصا کو نیچے پھینکیے، اللہ میں پھینک دوں گا، کیا ہوگا؟ کہ پھینکنا تیرا کام ہے، آگے کیا ہونا ہے وہ دنیا تماشا دیکھے گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس ڈنڈے کو زمین پہ مارا، ڈنڈے ہو، اسٹک ہو، ہاتھ میں ہو، لاٹھیاں ہوں، پھینکتے بھی ہیں لوگ، اٹھاتے بھی ہیں، لیکن یہ لاٹھی نیچے گری تو فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَى، قرآن کہتے ہیں یہ کوبرا بن گیا، اژدہا بن گیا، چھوٹا موٹا سنیک نہیں، چھوٹا موٹا سانپ نہیں، بہت بڑا اژدہا بن گیا، اور اس نے ایک نوالے میں پہلی رسی کو منہ لیا، اور اس کا آخری نوالا 70,000 رسیوں پہ تھا، اس نے ایک ہی نوالے میں سب کو نگل لیا۔ تو جو یہودی طاقت کے مقابلے میں جادو کے تحت آئے ہوئے تھے، ان کے ہاتھ کھڑے ہو گئے، انہوں نے ایک دوسرے کو آنکھوں میں دیکھا، اوے یہ کیا ہوا، کیا ہوا؟ آنکھوں میں، زبان سے نہیں بول سکتے تھے، تو سب نے آنکھوں میں کہا یہ سچا ہے، جس کے پیسے کی بلبوتے پہ آئے ہیں وہ فرعون جھوٹا ہے۔ فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ، قرآن کہتے ہیں انہوں نے سر سجدے میں ڈالا، اور انہوں نے کہا آمنا برب ہارون و موسیٰ، اللہ توبہ ہے، یہ آپ کا نبی موسیٰ، آپ کے نبی ہارون علیہ السلام، جو ان کا رب وہ ہمارا رب، ہم ایمان لے آئے۔ تو فرعون نے کہا مجھ سے پوچھے بغیر ایمان لائے، قبل ان اذن لکم، ابھی تو میں نے تمہیں پرمیشن نہیں دی، میری پرمیشن کے بغیر تم اس کے بندے بن گئے، اس کے ساتھی بن گئے۔ لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ وَلِأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ، دایاں ہاتھ اور بایاں پاؤں کاٹوں گا اور تمہیں پھانسی پہ لگا دوں گا۔ ابھی 10 منٹ ہوئے ہیں ان لوگوں کو حضرت موسیٰ پہ کلمہ پڑھتے ہوئے، ایمان دل میں وہ لبریز تھا، جواب دیا فَقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ، دنیا کا نقصان کر سکتا ہے جا کر لے، جو ہوتا ہے کر لے، ہم ایمان سے پیچھے نہیں ہٹتے۔ میں یہاں ایک جملہ کہتا ہوں، یہ موسیٰ علیہ السلام کے صحابی ہیں جو 10 منٹ کے اندر اتنا ایمان ور ہو گئے ہیں کہ وقت کے ظالم کو کہا جو کرنا ہے کر لے، ہم ایمان نہیں چھوڑتے۔ رسول اللہ کے صحابہ تو حضور کے ساتھ سالوں رہے ہیں، یہ کیسے بدلے ہیں؟ یہ موسیٰ علیہ السلام کے 10 منٹ کے صحابی ہیں جو نہیں بدلے، اور طاقت فرعونی کو لاجواب کر کے کہا جو ہونا ہے وہ کر لے، ہم نہیں پیچھے ہٹتے۔ تو حضور کے صحابہ اور اہل بیت اپنے نبی سے کیسے غداری کر سکتے ہیں؟ یہ تو سال ہا سال رسول اللہ کی خدمت میں رہے۔ تو یوں جادو نے کیا، یہی جادو لبید ابن عاصم کی بیٹیوں نے رسول اللہ پر کرنا شروع کیا، اور دنیا کے لحاظ سے اللہ کے رسول پر اثر ہوا، دین کے لحاظ سے نہیں۔ دنیا کا کوئی کام ہے، یہ میں نے کیا ہے یا نہیں کیا، اس میں تھوڑا اثر آنے لگا۔ اماں رضی اللہ عنہ کی روایت صحیح بخاری میں موجود ہے، صحیح حدیث ہے، کہ یہ جو اثر آنے لگا نا، تو اللہ رب العزت نے جو ترتیب بنائی ہے نا، وہ ترتیب یہ 11 آیات اتار کے اس اثر کو ختم کیا۔ لوگ کہتے ہیں پیغمبر پر جادو کا اثر کیسے ہوتا ہے؟ ہو سکتا ہے یہ دنیا کے معاملات ہیں، جیسے پیغمبر کو سردی محسوس ہوتی ہے، گرمی محسوس ہوتی ہے، پیغمبر کو نیند آتی ہے، تھکاوٹ محسوس ہوتی ہے، دنیا کا اثر ہے، تو جادو کے معاملات بھی دنیاوی حد تک اثر کر سکتے ہیں۔ وحی میں دخل اندازی نہیں کر سکتے، قرآن شریعت اسلام میں دخل اندازی نہیں کر سکتے، لیکن دنیا کا اثر تھا۔ جب یہ آیا، اللہ کے رسول کا علاج کیا ہوا سنیں۔ آج لوگ جعلی عاملوں کے پاس جا کر ان کو پیسے بٹورنے کی چکر میں ان کے شاپ کیپروں کے پاس جاتے ہیں، اور کوئی عورتیں پیش کرتا ہے، کوئی مال پیش کرتا ہے، اور اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ سنیں اس جادو کا علاج کیا ہے۔ اللہ کے رسول سوئے ہیں، جب رسول اللہ نیند میں ہیں،
حدیث پاک ہے، رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب نبی سو جائے عینایا تنامانی ولا ینام قلبی، نبی کی نیند اس کے دل تک نہیں پہنچتی، اس کی آنکھ پہ رہتی ہے۔ نبی جاگے دل تب بھی جاگتا ہے، نبی سو جائے دل تب بھی جاگتا ہے۔ تو دل جاگتا ہے، وحی اترے، نیند میں بھی اترے تو وحی ہوتی ہے، وہ اللہ کا قرآن ہوتا ہے۔ تو مشکات کی حدیث سے اللہ کے رسول سوئے ہیں، دو فرشتے آئے، یہ اٹھ کر اللہ کے رسول نے خود بتایا ہے کہ میں نے یہ خواب دیکھا۔ جب اللہ کے رسول اٹھے ہیں فرمایا میرے پاس دو فرشتے آئے، ایک پاؤں کی طرف ٹھہر گیا، ایک سرانے ٹھہر گیا، میں ان دونوں کو دیکھ رہا ہوں کہ اللہ کے نمائندہ آئے ہیں اور آپس میں باتیں شروع کر دی ہیں، میرے بجائے مجھ سے بات نہیں کر رہے۔ میں نے دائیں کو دیکھا تو بائیں کو کہتا ہے خیریت جی، بالکل ٹھیک ٹھاک، میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، ایک دوسرے سے باتیں۔ تو میں نے ایسے ان کی باتوں پہ غور کیا، یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ تو کہتے ہیں دایاں فرشتہ کہتے ہیں انہیں کیا ہے، یہ تکلیف میں ہے۔ تو سامنے والا کہتا ہے یہ بیماری میں ہے۔ وہ کہتا ہے کس وجہ سے بیماری ہے؟ کہتے ہیں جی جادو ہوا ہے۔ کہتے ہیں جی کس نے کیا ہے؟ انہوں نے کہا لبید ابن عاصم کی بیٹیوں نے کیا ہے۔ یہ کہتے ہیں کیسے کیا ہے؟ تو وہ فرشتہ کہتے ہیں کہ ہمیں اللہ نے خبر دی ہے کہ وہ ایک دھاگے کے اوپر 11 ان نے گرہ لگائی ہے، ہر گرہ پر پھونک ماری ہے۔ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، پھونک مارنے والیوں کی شر سے پناہ۔ اس نے کہا اچھا، کہا پھر کیا کیا؟ کہا اسے جو پیدا ہونے والی کھجور ہوتی ہے نا، اس کے جو اوپر تنے کے اوپر وہ لگا ہوتا ہے گابن کھجور جسے کہتے ہیں، اس میں باندھ دیا ہے۔ کہا پھر کہاں رکھا؟ کہا پتھر کے ساتھ باندھ کے اس کو فلاں کنویں کے فلاں پانی میں رکھ دیا۔ کہا وہ کنواں کون سا ہے؟ کہا فلاں علاقے والا کنواں ہے۔ کہا ادھر تو بہت سے کنویں ہیں، پہچان کیسے ہوگی؟ کہا جس کنویں کا پانی مہندی کے رنگ کی طرح ہے اس کنویں میں پڑا ہوا ہے۔ کہا پھر کیا کریں؟ کہا اس کو نکالا جائے، اللہ فرماتے اس کو نکال کے جلا دو تو یہ نبی کا معاملہ ٹھیک ہو جائے گا۔ کہا جی جزاک اللہ۔ ایک دوسرے کا شکریہ ادا کیا، دونوں اڑ کے آسمان پہ۔ اللہ کے رسول کی آنکھ مبارک کھلی، حضرت عمار ابن یاسر کو بلایا، حضرت ابو بکر کو بلایا، حضرت علی المرتضیٰ کو بلایا رضی اللہ عنہم۔ حضور پاک نے فرمایا میں نے یوں خواب دیکھا، اور نبی کا خواب وہی ہوتا ہے۔ کہا یوں ہے، جاؤ فلاں علاقہ، فلاں کنواں، فلاں رنگ، یہ نشانی۔ صحابہ کرام دوڑ کے پہنچے ہیں، کنویں میں دیکھا تو ایک کنویں کا واقعی پانی مہندی کے رنگ کا تھا، اسے دیکھا، اس میں اترے، قریب میں دیکھا، منڈھیر جو نشانیاں اسپیسیفک جو بتایا گیا تھا ویسے نکلتے آیا۔ پتھر اٹھایا، نیچے ہوئی گابن کھجور کا مسئلہ تھا، اس کو کھولا تو اس میں ایک تار کی طرح وہ دھاگا تھا اور اس پر 11 گرہ تھی۔ اللہ کے رسول کے پاس لایا گیا اور وہ کنگھی میں 11 گرہ سی گئی تھی، اور وہ کنگھی میں اللہ کے رسول کے سر کے بال مبارک تھے۔ یہ ان تک کیسے پہنچے تھے؟ ان یہودی عورتوں نے اپنے چھوٹے کزن کو، بالکل چھوٹی عمر کا تھا، حضور کے پاس بھیجا تھا۔ حضور علیہ السلام اسے پیار سے، شفقت سے، محبت سے اپنے قریب بٹھاتے اور وہ بے ایمان ان کی نمائندگی کرتا اور حضور پاک کے بال مبارک چوری کر کر کے جو کنگھی والے ہوتے ان تک پہنچاتا۔ انہوں نے اس پر گرہ لگا لگا کر جادو کر دیا۔ جب یہ آئی ادھر سے جبرائیل آ گئے، جبرائیل آئے کہ یا رسول اللہ اب کام پورا ہے، جو آپ نے دیکھ لیا اس کا علاج ہم نے کرنا ہے۔ رب نے 2 صورتیں آپ پر نازل کی ہیں، وہی صورتیں جو اتری پہلے تھیں، اثر کے جواب میں دوبارہ نزول ہوا۔ وہ مکی صورتیں مدنی بنی، اور وہ صورتیں فلق اور سورۃ الناس، 5 آیتیں سورۃ الفلق کی اور 6 آیتیں سورۃ الناس کی۔ حضور علیہ السلام پڑھتے گئے، ایک آیت پڑھی ایک گرہ کھلی، دوسری آیت پڑھی دوسری گرہ کھلی، تیسری آیت پڑھی تیسری گرہ کھلی، 11 آیات پڑھی 11 گرہ کھل گئی۔ جو طبیعت پر بوجھ تھا وہ جاتا رہا اور اللہ کے رسول صحت یاب ہو گئے۔ یہ قرآن کریم کی 2 صورتیں ہیں، یہ ان کا خلاصہ ہے، یہ ترتیب ہے جو اس طرح یہ ہم تک قرآن کریم پہنچا ہے، اور قرآن کریم نے ہمیں سمجھایا ہے جادوگروں کے علاج کے لیے کیا آپ وہاں جاتے ہو۔ وہ بندہ جائے جو خود نہ پڑھ سکے، یا جس کے اوپر جادو ہو اور وہ نہ اعمال والا ہو، نہ نماز والا ہو، نہ معاملات والا ہو، وہ لوگوں کے پاس جا کے پھرتا ہے۔ اگر روزانہ سوتے وقت یہ 2 صورتیں کوئی پڑھ لے، اس کے اوپر کبھی جادو نہیں ہو سکتا۔ دن چڑھے اور دن اترے، صبح دن چڑھ رہا ہے شام کو دن اتر رہا ہے، یہ 2 صورتیں آپ پڑھ لیں، کسی قسم کا کوئی جادو نہیں ہوتا۔ ہم جادو سے متاثر تب ہوتے ہیں جب کلام اللہ سے ہٹتے ہیں، جادو سے متاثر تب ہوتے ہیں جب ہم شریعت سے ہٹتے ہیں، جادوگروں کے سامنے جا کر تب جھکتے ہیں جب اللہ کے سامنے جھکنا ہم میں کمی آ جاتی ہے۔ میرے دوستو، یہ جو حدیث پاک ہے آپ نے سنا ہوگا، اللہ کے رسول نے کیا فرمایا کہ فرض مسجد میں اور سنتیں کہاں پڑھو؟ گھروں میں۔ حدیث ہے نا کہ گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، یہاں پر سنتیں پڑھو۔
ایک تو وجہ ہے کہ حضور کا حکم پورا ہوتا ہے گھر میں پڑھو، ایک اور ثواب ہے گھر میں سنت پڑھ کے مسجد جائیں گے تو حدیث میں ایسا ثواب ہوگا جیسے احرام باندھ کے کوئی بندہ حرم جا رہا ہو، بہت بڑا اجر ہے۔ ایک فائدہ اور بھی ہے، وہ کیا ہے؟ جنات سے حفاظت ہے، جنات سے حفاظت ہے گھر میں سنت پڑھنے پر۔ آپ کہیں گے کیسے؟ میں جملہ سمجھاتا ہوں۔ محلے کا کوئی نیک بندہ ہو، بزرگ ہو، وہ گزرے نا تو شریر بچے بھی ٹھہرے ہو نا، جو شریر اور شرارتی ہوں وہ بھی تھوڑے سائڈ پہ ہو جاتے ہیں، بزرگ جا رہے ہیں تھوڑا سا، شریروں کو بھی احترام آ جاتا ہے۔ تو جو شریر جنات ہوتے ہیں نا اور جو گھروں میں بستے ہیں، کیونکہ جنات ہم سے 9 گنا زیادہ ہے، جہاں ایک بندہ وہاں 9 جن، جہاں 2 بندے وہاں 18 جن، جہاں 3 بندے وہاں 27 جن، ہم سے 9 گنا زیادہ ہیں، 9 گنا، جہاں 9 بندے وہاں 900 جن بیٹھے ہیں۔ تو یہ عالم جو ہو نا، تو اس وقت شریر بھی ان میں ہوتے ہیں۔ شریف تو اثر نہیں کرتا، شریر اثر کرتا ہے جب بندہ گھر میں سنت پڑھتا ہے، نوافل پڑھتا ہے، اشراق پڑھتا ہے، اوابین پڑھتا ہے، چاشت اور تہجد کی نوافل پڑھتا ہے، تو شریر جنات پر روب چھا جاتا ہے۔ وہ کہتے ہو یہ تو اللہ والا ہے، یہ تو سجدہ کر رہا ہے، یہ تو اللہ سے مانگ رہا ہے، وہ اس کا تو مصلی ہے، وہ اس کا تو یہاں گھر میں وضو کی ترتیب، وہ ڈر جاتے ہیں، وہ کبھی قریب نہیں آتے۔ جب ہم گھروں کو قبرستان بنا کے بیٹھ جائیں، نہ ادھر تلاوت کریں، نہ ادھر نماز پڑھیں، نہ ادھر کوئی اور دینی کام، تو جینتے سے لکھی چیزیں چڑھنے والا اللہ باویں، تو کبھی جن نہیں آتا۔ اپنے آپ کو پاکیزہ رکھو، اپنے آپ کو مضبوط رکھو، دین پر قائم رکھو، آپ کے قریب جن نہیں آئے گا، کبھی نہیں آئے گا جن۔ ہاں کسی چھوٹے موٹے نے چھیڑا بھی تو آپ یہ پڑھتے رہیں، وہ چھیڑنے والے ان کو ان کے بڑے سمجھائیں گے، جنات کے چھوٹوں کو جنات کے بڑے سمجھائیں گے، وہ اس کے قریب نہ جانا، یہ تیرے چنگل اور دام تصویر میں آنے والا نہیں ہے۔ میں اپنے مشاہدے، اپنے تجربے کی بات کرتا ہوں۔ میرا ادارۃ النعمان یہ 2013 میں بنا، نئی عمارت جو بنی ہے، اس کی تعمیر ہوئی اور ہماری نئی عمارت بن گئی۔ جب ہم نے وہاں پڑھنا شروع کیا نا، پہلی رات کی بات ہے، میرے ساتھ ایک 2 شاگرد بیٹھے ہوئے ہیں اور میں شاید کوئی تفسیر کی کتاب تھی وہ میں پڑھ رہا ہوں، رات کے 12-11 بج رہے تھے، 11 کے بعد کا ٹائم ہی ہوگا، اندھیری رات تھی۔ تو ایک لڑکا نیچے بیٹھ کے مطالعہ کر رہے اور ابھی ہم نیا سلسلہ شروع کر رہے تھے، تو دیوار سے ایسے آواز آئی ہے نا جیسے گڑ 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 ایسے آواز آتی ہے۔ تو میں نے پڑھتے ہوئے اتنی زور سے آواز آئی کہ مجھے ڈسٹرب ہوا اور میں نے یوں دیکھا، ایک بار دیکھا تو میرے جو شاگرد نیچے بیٹھے تھے وہ تھوڑا کمزور دل کے تھے، تو اس نے اب آدھی رات کو آواز ہو اور اس نے مجھے دیکھا، میں نے اسے دیکھا، تو باتوں میں منہ سے ہم نے کچھ نہیں کہا، آنکھوں میں بات ختم ہو گئی، آواز جو ختم ہو گئی ہم نے کہا چل جانے دے، میں بھی پڑھنے لگ گیا اور وہ بھی۔ کچھ ٹائم بعد دوبارہ تو پھر اس نے مجھے دیکھا، مجھے سمجھ آ گیا کہ یہ پریشان ہو جائے گا، تو میں نے کہا کیا یہ آواز کیا ہے؟ اب وہ ایسی آواز نہیں تھی کہ کوئی پڑوسیوں گھر سے آ رہی ہو، تو میں نے اسے کہا اللہ کے بندے یہ سردیوں میں لوہا سکڑتا ہے، یہ گاڈروں کی آواز ہے، سمجھانے کے لیے لوہا سکڑ، ہمیں بزرگ تو یہی کہتے ہیں کہ گرمیوں میں پھیلتا ہے سردیوں میں سکڑتا ہے۔ اب اسے تسلی، میں نے کہا لوہا شاید سکڑ رہا ہے، مجھے کہتا ہے استاد جی داڑھی میرے منہ تے آ گئی، آج تک لوہے دی آواز ہے جی میں نہیں سنی۔ میں نے کہا جانے دے، چلو بات آئی گئی ہو گئی۔ تیسری بار آواز آئی نا تو وہ کھسک کے میرے پاس آ گیا، میں نے کہا لوہے کو آپ سنبھالو، یقین مانے میں کوئی عامل نہیں ہوں، لیکن ایک بات ہے، میں گھر میں الحمدللہ تلاوت بھی کرتا ہوں، گھر میں مطالعہ بھی کرتا ہوں، سنت بھی پڑھتا ہوں، اور پلید کبھی نہیں گھومتا، پلید کبھی کوئی کھانا پینا نہیں کرتا اور کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ تو مجھے یقین تھا کہ میں نے اگر ان جن سے بات کی تو یہ مان جائیں گے۔ ایک آسا صاحب پڑا ہوا تھا ڈنڈا، وہ میں نے اٹھایا اور نیچے کارپیٹ پہ مارا، میں نے کہا سنو، جیسے آواز بات کرنے کا طریقہ ہوتا ہے نا، حضرت درخواستی فرماتے تھے گھروں میں کچھ ہو نا تو جو بندہ نماز قرآن والا ہو وہ بات کر سکتا ہے۔ تو میں نے کہا اے سنو، مجھے چھیڑنے آئے ہو، شرم نہیں آتی تمہیں؟ میں اللہ کا قرآن پڑھ رہا ہوں کہ پیو مادے کس سے نہیں پڑھ رہا، اور میں نے ایسے ان کو امپریس کیا نا، دبایا جیسے دبانے کا حق ہوتا ہے، اردو میں، عربی میں، انگلش ٹوٹی پوٹی، جتنی زبانیں، فارسی میں، جو زبان مجھے آتی تھی میں نے ہر زبان میں انہیں کہا، بس ایک ان کی ماں میں ان کو گالی نہیں تھی، باقی جو ہوتا تھا میں نے کر دیا۔ تو میں نے کہا خبردار جو تم نے مجھے چھیڑا، کہ میں نے اللہ کے لیے جگہ بنوائی ہے، پوچھو اپنے ماں باپ سے جا کر، ہمیں چھیڑنے نہ ہو، کسی اور کے پاس جانا۔ 2013 آج 2021 میرے سامنے اللہ کا قرآن ہے، میرے ادارے میں کبھی کوئی مسئلہ نہیں ہوا۔ کیوں؟ آپ حدیث پاک پہ عمل کریں، قرآن پہ عمل کریں، جن آپ سے دوڑے گا، حقیقت میں آپ سے دوڑے گا، اور جنات ایسے دوڑتے ہیں نمازی سے جیسے دوڑنے کا حق ہو۔ میرے ایک شاگرد ہیں، اس کے بھائی کے اوپر ایک پری عاشق تھی، مجھے نہیں پتا عاشق ہے،
تو وہ کہتا تھا میرے اوپر پری آ جاتی ہے اور وہ باتیں کرتی ہے فلاں. ایک دن میں ان کے گھر دعوت پہ بیٹھا تھا اور اس کے بھائی کے اوپر پری آ گئی, دوسرے کمرے میں تھا. جب پری آتی تو 3 گھنٹے اس کے قریب کوئی نہ جاتا اور وہ تھپڑ جھپڑ مارتا. تو میں نے سورۃ الجن پڑھی اور میں نے کہا مجھے لے جاؤ اس کے کمرے میں. وہ مجھے لے گئے تو بالکل سکون سے وہ لڑکا اٹھ کے بیٹھ گیا. خیریت ہے, بالکل سکون کے ساتھ نا. تو میں نے کہا مجھے بھی پری دیکھنے کا شوق ہے. صاحب کو لکھو کہ جی ہوتی ہے. کہتے آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں نے کہا وہ پری وری کہاں ہے جو تیرے اوپر آتی ہے؟ میں پری دیکھنے آیا ہوں, دکھا میں. انہوں نے کہا جی کوئی پری کچھ بھی نہیں ہے. جب میں وہاں سے آیا اگلے دن ان کے بھائیوں نے مجھے بتایا کہ مفتی صاحب اس کے اوپر پری آئی تھی, لیکن بعد میں آ کے اس نے کہا ہے کوئی تیرے اس سے تعلقات ہیں, پتہ نہیں وہ ہمیں کیسے جانتی ہے. نہیں بس ٹھیک ہے کوئی نہیں مسئلہ, میں توبہ کر رہی ہوں اور توبہ میں جنات کی جماعت میں جا کر سے روزہ لگاؤں گی, میری جان چھڑا دے. پتہ نہیں کیا مسئلہ. صرف اور صرف بندہ کلام اللہ کی غیرت اتنی ہے, الفاظ نبوی اور الفاظ خدا کی اتنی غیرت ہے کہ جن مرعوب ہو جاتا ہے, اور جو جنات سے ڈرتا ہے جن اسے مزید ڈراتے ہیں. ایسے یار ایک جملہ آپ نے اردو میں سنا ہوگا کہ میری بلی مجھے میاؤں, یہ جملہ ہے یا نہیں؟ کیا مطلب میری بلی مجھے میاؤں کا؟ کیا بلی تو میاؤں کرتی ہے, تو میری بلی مجھے میاؤں کیوں کہتے ہیں؟ اس کی وجہ کہ بلی کو روٹی میں ڈالتا ہوں, وہ میرے ٹکڑوں پہ پل کے مجھے میاؤں کرے گی, یعنی مجھے چھیڑے گی, یہ مراد ہے. تو جنات ہمارے ٹکڑوں پہ پلتے ہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ یمر بعظم ولا بروث الا وجدوا علیہ طعاما. مسلمان اور انسان جب گوشت کھا کر ہڈی کو پھینک دیتا ہے, اللہ اس ہڈی پر گوشت لگا کر جنات کو رزق دیتے ہیں. یہ حضور علیہ السلام کی طرف سے دیا ہوا انہیں کھانا ہے. تو ہمارے ٹکڑوں پہ پلنے والا جن ہمیں آ کے دکھائے گا, یہ نہیں ہو سکتا. شرط یہ ہے کہ میں اللہ کے ساتھ ٹھیک ہوں, میں اپنی شریعت کے ساتھ ٹھیک ہوں. جب میں شریعت اور دین کے ساتھ کچھ اوپر نیچے کروں گا تو جین میری گچی پکڑنی ہے. تو اس سے بہتر ہے کہ ہم اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں. یہی معاملات ہم پڑھیں, ہم سمجھیں, تو کبھی کسی عامل کی منت نہیں کرنی پڑے گی, کبھی کسی کو 2 نمبری نہیں کرانی پڑے گی. جادو ہو بھی گیا تو ٹوٹ جائے گا, ہو بھی گیا تو ٹوٹ جائے گا. ایسے ٹوٹے گا جیسے ٹوٹنے کا حق ہو. یہ منزل کی روزانہ کی بنیاد پر ایک بار آپ پڑھ لیں, صبح شام کے یہی صورتیں پڑھ لیں, بچوں کو سمجھائیں. جو پڑھ سکے تو وہ پڑھیں, جو نہ پڑھ سکے بچوں کے اوپر پھونک دیں. کسی قسم کا کوئی جن نہیں آئے گا. تو یہ قرآن کریم کا خلاصہ ہے. آخری 2 صورتوں کی سمری ہے. آج ختم القرآن کی تقریب تھی تو میں نے ختم والی 2 صورتیں آپ کے سامنے پڑھی ہیں تاکہ ہمیں ثواب بھی ملے اور ہمارے عقیدے بھی درست ہو جائیں. اللہ آپ کو اور ہمیں صراط مستقیم عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. إلهي واسع الكرم ورب البيت والحرم إليك أتيت منكسرا